عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں قرآن مجید سے اسلوب ملتا ہے وہ آپ پورے قرآن مجید میں اگر دیکھ لیں، پورے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر جو مختلف ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، وہی پہ شریعت پر جو ایمان لانے کا بتایا گیا ہے، اس کی کچھ آیات ہیں، کچھ مثالیں ہیں۔ سورۃ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہی ہیں، الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آخر میں جو ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی ایمان لانا ہے اس پر کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہو چکا۔ اب یہاں اگر بعد میں بھی کچھ نازل ہونا ہوتا تو ساتھ ہی یہ بھی اشارہ دے دیا جاتا کہ پھر بعد میں جب کچھ نازل ہوگا تو اس پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں اسی بات پر دو چیزوں پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکا اس پر ایمان لانا۔ آئندہ والے کی خبر ہمیں نہ دی گئی ہے کہ آئندہ کچھ نازل ہوگا، اور نہ ایمان لانے کی خبر دی گئی کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ساتھ ہی پھر آگے آخرت کے عقیدے کا ذکر ہو گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے اس پر بھی ایمان یقین ہونا چاہیے، وہ بھی یقین ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورۃ المائدہ کی، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ کہ اس میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اے کتاب والو، کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، الا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ جو یعنی ہمارے ساتھ اسی بات پر ضد ہے نا کہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا یا اس سے پہلے جو نازل ہو چکا، من قبل موجودہ یعنی رسول اللہ پر جو نازل ہوا یا رسول اللہ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں یہ دوسری آیت میں یہ اسلوب بیان ہو رہا ہے، پہلی آیت میں بھی یہی اسلوب ہے کہ ایمان کس پر لانا ہے، جو رسول اللہ پر یا اس سے پہلے نازل ہو چکا۔ دوسری سورۃ مائدہ کی جو آیت ہے اس میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو نازل ہوا رسول اللہ پر یا جو پہلے نازل ہو چکا اس پر ایمان لانا ہے۔ بعد والے کا ان دونوں آیتوں میں ذکر نہیں ہے کہ بعد میں بھی کچھ نازل ہوگا اور اس پر بھی ایمان لانا ہوگا، نہیں۔ تیسری ایک اور آیت مبارکہ ہے، یہ سورۃ نساء کی آیت ہے، 162 نمبر آیت ہے سورۃ نساء کی، کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہاں جو علم میں راسخ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ لیکن جو پختہ ہے علم میں ان میں سے وہ ایمان والے سو وہ مانتے ہیں کس بات کو کہ جو کچھ نازل ہوا آپ پر اور وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے۔ جس سورۃ نساء کی اس آیت میں بھی یہی اسلوب بیان ہو رہا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ سے پہلے پر، بعد والے کی کہیں خبر نہیں دی جا رہی کہ بعد میں بھی کچھ نازل ہوگا اور اس پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اس طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، یہ بھی سورۃ نساء کی 136 نمبر آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس میں بھی وہی اسلوب بیان ہو رہا ہے کہ ایمان والے جو کچھ اللہ نے رسول پر نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، یا جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کتنی آیات ہو گئیں؟ 4 آیات ہو گئیں۔ ان 4 آیات میں بات سمجھ آئیے کہ کیا اسلوب بیان ہوا ہے۔ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان چاروں آیات مبارکہ میں
یہی ایک ہی بات اللہ نے بیان کی ہے کہ ایمان لانا ہے جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا، بعد والے کی خبر کوئی نہیں دی جا رہی کہ بعد میں بھی کچھ نازل ہونا ہے اور اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے سورۃ نساء کی ہی آیت نمبر 60 ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہاں بھی وہی بات، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا ہے آپ کی طرف یا جو اتارا ہے آپ سے پہلے۔ اس آیت میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ ایمان لانا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا جو آپ سے پہلے، بعد والوں کی کوئی اطلاع نہیں کہ بعد میں کچھ نازل ہونا ہے۔ سورۃ زمر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 65، اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں شرک کرنے والوں کے بارے میں تھوڑا سا اللہ نے خسارے کا ذکر کر رہے ہیں کہ حکم ہو چکا ہے تجھ کو اور تجھ سے پہلوں کو، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم ہوا یہ آپ سے پہلوں کو۔ یہاں بھی یہی اسلوب بیان ہو رہا ہے کہ آپ پر جو کچھ آپ کو جو حکم ہوا، یعنی بعد میں کوئی ایسا حاکم نہیں آئے گا کہ جو اللہ کی طرف سے کسی وحی کو بیان کرے اس وحی پر ہم نے ایمان لانا ہو، ایسا نہیں کہا گیا کہیں بھی۔ یہ سورۃ زمر کی 65 آیت نمبر 65۔ یعنی شرک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شرک کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے اب کوئی کرے یا پہلے کوئی کسی نے کیا۔ تو یہی بات آپ کو بھی بتائی گئی ہے، آپ سے پہلے بھی بتائی گئی۔ جی ہاں ہاں جی جی ہاں، مرزا قادیانی نے بھی بہت ساری وحی، الہام، کشوف پیش کیے ہیں اپنے، بلکہ وہ قادیانی جماعت نے جمع کیے، علیحدہ سے اتنی موٹی کتاب بن گئی ہے تذکرہ کے نام سے۔ تذکرہ کے نام سے وحی و الہام علیحدہ جمع کر دیے قادیانی جماعت نے، جو مرزا قادیانی پر مختلف اوقات پہ وحی آتی رہی، کشف ہوتا رہا یا رویا خواب میں خواب آتے رہے، تو وہ علیحدہ سے جمع کر دیے۔ اچھا، سورۃ شورا کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 3، اس میں بھی یہی اسلوب بیان ہو رہا ہے کہ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کہ اسی طرح وہی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف۔ کہ نبی اللہ تعالیٰ اسی طرح وہی بھیجتا رہا، آپ کی طرف بھیجی، اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی وہی بھیجتا رہا جو آپ سے پہلے آتے رہے، اور وہ زبردست حکمت والا اللہ ہے۔ یہاں بھی کسی بعد والے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی میں اکثر قادیانیوں کو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی مجھے دکھا دیں کہ جس میں بعد والی کسی وحی پر بھی ایمان لانے کا کہا گیا ہو، کیونکہ مرزا قادیانی نے جو اس کا دعویٰ ہے کہ جو میری وحی پر اور مجھ پر جو ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا نا وہ، تو میں نے کہا جی آپ ہم کوئی ایک آیت ایسی دکھائیں کہ جس میں کہا جا رہا ہو کہ بعد میں بھی کوئی وحی آئے گی اس پر بھی ایمان لانا ہے، یا بعد میں بھی کوئی ایسی شخصیت آئے گی جس پر ایمان لانا ہے۔ کہتے وہ جو امام مہدی کے بارے میں کہا گیا ہے، تو میں نے کہا میں مہدی پر ایمان لانے کا تو کہیں نہیں کہا گیا۔ حضرت مہدی پر ہم نے انبیاء کی طرح ایمان نہیں لانا، وہ تو ایک ہمیں ایک ایسے خلیفہ کی خبر دی گئی ہے، ایسے حکمران کی خبر دی گئی ہے۔ ایک حکمران ہوں گے، ایک خلیفہ ہوں گے، ان کی امتیازی خصوصیات ہیں کچھ، اور امتیازی ان سے کچھ اللہ نے کام لینے ہیں، جس کی بنیاد پر آقا کریم نے ذرا ان کا نام لے کے ہمیں خبر دے دی، ورنہ بہت سے خلفاء گزر گئے، بہت سے آنے۔
جی ایک سوال ہے آپ ابھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہے. جو آپ سے مربی نے شروع میں ڈسکس کیا تھا وہ آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم تو باقیوں کو مسلمان مانتے ہیں, ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. تو کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا اس وقت یا یہ جنرل ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ مانتے ہیں؟ اصل میں وہ اس میں خود پھنسے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں. یہ قادیانی خود اس میں الجھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی تکفیر میں اس معاملے پہ ان کے دو گروپ بن گئے تھے. سن 1914 میں جب 26 مئی 1908 میں مرزا قادیانی فوت ہو گیا, پہلا خلیفہ بنا حکیم نور الدین. 1914 میں یہ پہلا خلیفہ فوت ہوا تو جب دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود بنا اسی موقع پہ اختلاف ہو گیا. مرزا محمد علی, خواجہ کمال الدین اور اس طرح دیگر حضرات کا اختلاف ہو گیا. دو گروپ بن گئے, دو ذہن بن گئے. کچھ لوگوں کا ذہن تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صرف مجدد تھا, ایک مصلح تھا. لیکن یہ بشیر الدین محمود اور فلاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ نبی بھی تھا اور رسول بھی تھا اور خلافت چلے گی. کیونکہ حکیم نور الدین پہلا خلیفہ تو بطور خلیفہ بھی تھا, لیکن زیادہ کیونکہ صدر جو انجمن بنائی تھی نا مرزا قادیانی نے, صدر انجمن احمدیہ بنائی تھی جماعت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے 1905 میں, اس کا صدر بھی تھا. تو اس لیے اس کی اطاعت میں کسی کو اختلاف نہیں ہوا. اختلاف ہوا بعد میں جب مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں, خلیفہ وقت ہوں, خلافت کا نظام چلے گا. اور اس نے باقاعدہ یہ اس بات کو سامنے لایا کہ بھئی وہ نبی تھے, نبی کا انتقال ہوا, نبی کے بعد اب خلافت چلے گی, مسیح موعود کی باقاعدہ. کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں تو دھول اڑائی رکھی ہے, نبوت سے انکار, وحی بھی پیش کر دینا, وحی کا شوشہ چھوڑنا. پھر جب علماء شور مچاتے کہ بھی تم نے اس نے کہا جی میں نبوت کے مدعی پہ لعنت بھیجتا ہوں, لکھا ہو اپنی کتابوں میں نبوت کے دعویٰ کرنے والا کر کے کافر بنوں, میں تو مسلمان ہوں. وہ عبارتیں اگر کچھ آئیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں کہ نبوت کے دعوے پہ انکار کرتا رہا ہے. بلکہ سن 1900 تک کی کتابوں میں دعوے سے انکار ہی انکار ہے. سن 1901 سے لے کے سن 1908 تک کی کتابوں میں نبوت کا دعویٰ ہے. اب اس پہ پھر دو گروپ بن گئے. جب نبوت کے دعوے پہ دو گروپ بن گئے, لاہوری کہتے ہیں کہ بھئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے, نبوت کے دعوے سے انکار کیا ہے تو ہم نبی نہیں مانتے, مجدد مصلح یہ مانتے ہیں. مسیح کا مسیل ایک جو اس نے مسیح کا دعویٰ بھی کیا ہے, یہ مانتے ہیں. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں. اچھا, لاہوری گروپ جو نبی نہیں مانتا, اس نے یہ کہا کہ یہ امت مسلمہ اگر تم نبی کہتے ہو کہ یہ نبی ہے اور پھر ظاہر ہے اس پر جو ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو لاہوری گروپ نے کہا کہ نہیں بھائی ہم اس کو مصلح یا مجدد مانتے ہیں, لہٰذا یہ سارے مسلمان کافر نہیں ہیں. جبکہ ادھر سے مرزا قادیانی بھی دونوں باتیں لکھ گیا ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء تو اس لیے آتے ہیں کہ ایک شریعت سے دوسری شریعت کی طرف رہنمائی کریں اور ان پر ایمان لایا جائے اور ان کے نہ ماننے والے کافر ہوں. میرا تو ایسا دعویٰ نہیں ہے. ایک یہ بھی لکھ گیا ہے. اور پھر یہ بھی لکھ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے, وہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہے. یہ بھی لکھ گیا. تو مرزا قادیانی کے تھیلے میں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو, انکار بھی اقرار بھی. تو اسی طرح وہ قادیانی بھی اسی طرح ہی, وہ کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. تو میں نے کہا جی یہ کافر کہا ہے, وہ کہتے ہیں کافر کا مطلب یہ نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک مربی ایک قادیانی سے میری بات چل رہی تھی, بلکہ وہ کسی کی بات چلی لیکن وہ کسی مولوی صاحب سے کیس خراب ہو گیا. وہ دو لڑکے متاثر ہو رہے تھے قادیانیت کی طرف نا, اس کے ملازم تھے وہ یہ چکوال والی سائڈ پہ. تو وہاں پہ
وہ لڑکے اس قادیانی کے ملازم تھے اور متاثر ہو کے شامل ہونے لگے. کسی مسلمان کو پتہ چلا, اس نے کسی مفتی صاحب کو ذکر کیا کہ حضرت یہ تو لڑکے جانے لگے ہیں قادیانی کی طرف, متاثر ہو گئے ہیں اور کافی مطمئن ہیں وہاں پہ, اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو ان سوالوں کے کوئی جوابات نہیں ملے. وہ مفتی صاحب فکر مند ہوئے, اٹھ کے جا کے ملے ان لڑکوں کو کہا کہ بھئی تمہارے کیا سوالات ہیں؟ اس نے کہا بھئی آپ ہمارے اس سے جو قادیانی تھا اس سے ملیں آپ, وہ تو کہتے ہیں آ کے ہمیں بتائیں, ہم سے بات کریں, ہم سے تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مفتی صاحب جناب چل پڑے اس کے پاس, اس نے آگے سے مربی بلا لیا. اب مربی نے جناب اللہ 2-4 سوال کیے, مفتی صاحب کا کوئی کیس نہیں تھا, وہ وہاں پہ جھگڑا ہو گیا, گالم گلوچ اور یہ وہ ہاتھا پائی. وہ دونوں جو مسلمان قادیانی ہونے لگے تھے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ واقعی یار یہ تو مفتی صاحب آئے ہیں, یہ تو ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے, یہ بھی دیکھو نا آگے سے ٹچکریں کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا, اور یہ دیکھو لڑائیاں ہوگی. وہ بڑے مایوس ہو گئے. ہمارے تلا گنگ میں ہمارے مجلس ارار کے مرکز میں ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں تنویر حسن, انہیں پتہ چلا, وہ موقع پہ چلے گئے. نہیں, انہوں نے مجھے فون کیا پہلے, کہتے یار ایسے ہوا ہے. اب میں نے کہا ایسا ہے کہ اگر آپ ان لڑکوں تک رسائی کر سکتے ہو جو نوجوان متاثر ہیں, ان سے جا کے ایک دفعہ مل کے نا ان کے پاؤں پکڑ لو کہ یار ہمارے ایک دوست ہیں, مولوی نہیں ہیں, مفتی نہیں ہیں, ایک دوست ہیں, ان سے ویسے مل لیں ایک دفعہ ملنے میں کوئی حرج نہیں, ایک دفعہ ملاقات کر لیں. تو کسی ہوٹل پہ طے کر لیں, کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا بھی کھائیں گے اور ملاقات کر لیں گے. وہ چلے گئے, مفتی صاحب ہمارے والے وہاں پہنچ گئے, ان نوجوانوں کو ملے تو وہ قائل ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کا بلکہ ہم کھانا بھی کھائیں گے لیکن وہ جو عنصر ہے قادیانی ہمارا اس سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہم بہت اچھی ہے. مجھے اس نے پوچھا, میں نے کہا ہاں بنا لیں ان سے پروگرام, ان سے بھی بنا لیا پروگرام. تو میں ان دنوں گجرات کے دورے پہ تھا, تو میں نے گجرات سے دوڑ لگائی, ٹائم بن گیا 7 بجے کا, تو میں دوڑ لگائی, لیکن الحمدللہ ہم ٹائم پہ پہنچ گئے وہاں. تو میں نے اس ساتھی کو کہا تھا, میں نے کہا مفتی صاحب کو بھی کہنا کہ منہ پہ ٹیپ لگا کے صرف آ کے بیٹھ جانے کا, بولنا نہیں ہے, بس آ کے بیٹھ جانا صرف, کیونکہ ضروری ہے ان کو پتہ چلے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کس طرح. تو وہ خیر وہ بھی آ گئے, مفتی صاحب بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے. اس قادیانی کے گھر میں اکٹھے ہو گئے. چکوال سے تھوڑا سائڈ پہ ایک علاقہ ہے دلمیال, وہاں پہ. تو قادیانی کے گھر بیٹھے ہیں ابھی. قادیانی کے 1-2 بھائی بھی آ گئے, وہ بھی, ان سے بھی گپ شپ حال حوال ہوتی رہی. تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان آیا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مربی ہے. مربی مطلب مولوی, ان کا پروفیشنل مولوی, 8 سال. وہ بھی اسی طرح جامع احمدیہ ان کا بھی جامع ہے ربوہ میں, وہ بھی اسی طرح 8 سال میں مولوی بناتے ہیں مربی. یہاں بھی ہمارے 8 سالہ درس نظامی ہوتا ہے, وہاں بھی 8 سال کا ہے. کتابیں بھی وہی ہیں, نظام سارا وہی ہے, احادیث کی کتابیں وہی, منطق وہی, فلسفہ وہی, ساری چیزیں. مجھے اندازہ ہو گیا, میں نے کہا مربی ہے, لیکن بہرحال انہوں نے تعارف نہیں کرایا اس کا. تو بس گپ شپ چلنی شروع ہوئی, بات چیت ایسے حال حوال. تو مربی صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ بات پہلے قرآن سے ہوگی, بھئی قرآن سے بات کریں گے. میں نے کہا قرآن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کہتے قرآن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کا تو تعارف کراؤ. کہتے کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. میں نے کہا تونوں کی نے دسیا یہ گل؟ میں کہا مربی صاحب یہ گل تونوں کی نے دسی ہے؟ ویسے آپس کی گل ہے, میں تو عالم نہیں ہاں, لیکن میں تو تھوڑے کو سیکھن واسطے کر رہا ہوں کہ یہ گل تونوں کی نے دسی ہے کتاب اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. کہتا ہے کمال ہے, آپ قرآن مجید جو محفوظ. میں نے کہا کہاں سے محفوظ؟ کسی مشین میں اللہ نے رکھ کے محفوظ ہم تک پہنچایا. اصل میں کیونکہ وہ مجھے جہاں لانا چاہتا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ مجھے کہاں لا کے اس نے پٹکنی دینی ہے, تو میں نے پہلے اس کو اٹھا لیا. میں نے کہا جی مربی صاحب آپ کو کس نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہتا ہے اللہ نے خود بتایا. میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے خود بتایا ہے, یہ آپ کو کس نے کہا یہ اللہ کی بات ہی ہے؟ اس پہ کیا اعتماد ہے؟ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہو تو میں نے کہا یہ بات یہ اللہ نے ہی کہی ہے, کیا گارنٹی ہے آپ کو اس کی؟ میں نے بھی اس کو پیار سے میں نے کہا مربی صاحب. کہتے میں نے کہا آپ مربی ہیں نا؟ تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا. قادیانی نے کہا ہمارا ہر بندہ ہی مربی ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیں اپنا انصر بھائی, آپ جماعت میں اپنے آپ کو مربی کہہ کے دیکھیں.
آپ میں نے کہا جرمانہ ہو جائے گا، آپ کو جماعت سزا دے گی۔ اس سے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنا تعارف نہیں کراتا فوری بھی صاحب بھی کہم دی، وہ پھر اگلا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ میرے ساتھ کئی جگہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بھی کوئی ایسی کوئی جناب والا کوئی جذباتی سا کوئی ٹھلا سا آیا ہوا ہے، کوئی مولوی سا جناب والا، اس کو پتہ نہیں۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو مربی کہہ سکتے ہیں جماعت میں؟ میں نے کہا جماعت آپ کو اجازت دیتی ہے مربی کہنے کی؟ تو میں نے کہا مربی تو آپ 8 سال جامعہ احمدیہ پڑھے ہو، میں نے کہا۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا، چپ کر گیا۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا مربی صاحب آپ اس ماننے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا ادھر سے ہمارے مولوی صاحب بیٹھے، مفتی صاحب 2 مفتی بیٹھے تھے، ایک ہمارے والے تھے ایک دوسرے جو جھگڑ کے گئے تھے 4 دن پہلے۔ میں نے کہا یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، پروفیشنل ہیں ماشاءاللہ، 8 سال انہوں نے جامعہ میں پڑھا ہے، تو 2 سال اور بھی کوئی لگائے افتاء میں بھی، تو آپ بھی اس طرح، میں نے کہا قادیانیوں کو پروفیشنل مولوی ہیں، تو میں نے کہا آپ کو بھی جماعت اسی بات کی تنخواہ دیتی ہے کہ آپ نے نبوت جاری قرار دینی ہے، مردے کو سچا قرار دینا ہے۔ ان کو میں نے کہا اس بات کی تنخواہ ملتی ہے کہ مردے کو غلط ثابت کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ دونوں پروفیشنل مولوی ہو، اس میں مجھے نہ رگڑو، آرام سے مجھے بات کرنے دو۔ تو اس طرح کر کے میں نے، کیونکہ مربی کو رگڑنا تھا، تو میں نے مولویوں کو پہلے کہا تھا، میں نے کہا میں نے تمہاری بھی تھوڑی منجی ٹھوکنی ہے۔ تو میں نے کہا پریشان نہ ہونا، کیونکہ میں نے ادھر مربی کو جو رگڑنا ہے ان کے جو تو میں نے اصل میں قادیانی کو بچانا تھا، اس جو الٹا ہمارے 2 نوجوان خراب کر رہا تھا، اس کو بچانا تھا کہ بھئی اپنے پروفیشنل مولوی سے ہٹ کے بھی ذرا سوچ کہ یہ جو مربی تمہارا پروفیشنل مولوی ہے، یہ جو تمہیں ہر بات کی تعویل سکھاتا ہے، ہر بات کی تعویل، تعویلوں کی مشین یہ سیکھ کے آتا ہے 8 سالوں میں، اور تمہیں وہی سناتا ہے اور تم اس سے متاثر ہو کے واہ واہ کرتے ہو۔ تو وہ واقعہ ہی وہ جو تھا قادیانی جس کے گھر میں تھا مذاکرہ، وہ چپ کر جاتا۔ پھر اس نے میری 1-2 باتوں کو دہرایا مربی صاحب کے سامنے، مربی صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے 1-2 باتوں کو نہ دہرایا، تو اب وہ تھوڑا سا ان کا آپس میں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو مفتی صاحب بڑے خوش، میں نے کہا مفتی صاحب خوش نہیں ہونا، ذکر کریں آپ مثلا کہ یہ، کیونکہ ہم مقصد ہمارا ہار جیت نہیں ہے، مقصد ہے ہم نے مربی کو بھی غور و فکر کی دعوت دینی ہے، اس کے اندر بھی فکر پیدا ہو کہ بھائی کہیں پہ جھول، مربی بھی انسان ہی ہے نا، مربی کے بھی اگر میں نے کہا آپ پیچھے چلے جاؤ تو تیسری نسل مسلمان ہی تھی، اس کا کوئی دادا ہوا ہوگا قادیانی، اس سے پیچھے تو مسلمان ہی تھے سارے۔ تو اس لیے میں نے کہا ہمیں دلائل کو سیکھ کے ہم دلائل کی چونچیں خالی نہ لڑائیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ ہم غور و فکر پیدا کرنی ہے، ہم نے یہاں ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ان کو بھگانا نہیں ہے، ہم نے تو ان کو غور و فکر کی دعوت ہے، ہم نے ان کو بچانا ہے۔ ہم تو صرف 2 اپنے جو بچانے ہیں، تو یہ جو ادھر وہاں گٹر میں گرے ہوئے ہیں، یہ تو ابھی گرنے لگے تھے، تو جو پہلے سے گٹر میں گرے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ اپنا ہاتھ گندا کر کے، لیکن ہم خود مضبوط تھاما ہوا کڑا ہم نے، پھر ہم یہ نہ ہو کہ ہمارا ادھر مضبوط ہاتھ ہو نا، ہم بھی کلہ بازی کھا کے اندر ہی گئے۔ تو اس بات سے بھی ہم نے بچنا ہے کہ اس کو نکالنے کے چکر میں ہم خود ہی الٹا گرے پڑے ہوں، کیونکہ ہمارا اپنا ہاتھ مضبوط نہ ہو۔ تو وہ چند گھنٹے ایسے بات ہوئی، مربی صاحب نا مجھے کہتے اس جماعت کے مقابلے میں کوئی جماعت دکھائیں، اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو آپ کتنی بچوں والی بات کی، میں نے کہا آپ مربی ہیں، کوئی سمجھداری والی بات کریں گے؟ میں نے کہا جماعت کے اتنی ایک جماعت، میں نے کہا آپ ایک اتنی سی جماعتڑی کو لے کے پھر رہے ہیں، اس پہ جناب اللہ کی پوری دنیا میں کیا جی 2 4 5 6 پوری دنیا میں آپ پھیلے ہیں، تو اس پہ آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں میں نے کہا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں سے کم بندہ نہیں ہوتا، میں نے کہا، تو میں نے کہا یہ جماعت ہے ایک، اور تبلیغ کی جماعت ہے، پوری دنیا میں اسلام کو پہنچایا ہے۔ اس نے فوراً ذہن بنا لیا کہ دیوبندی مسلک سے ہے۔ اب وہ مجھے کیا کرنے لگا، کہتے آپ دیوبندی مسلک، بعد میں تھوڑی دیر بعد آپ، میں نے کہا دیوبند کیا ہوتا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتہ بھائی، نہ میں کبھی گیا ہوں۔ نہیں، وہ مولانا قاسم نانوتوی کا حوالہ مجھے ایک دینے لگا کہ دیکھو جی تحذیر الناس میں نے کہا یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کون ہے؟ میں نے کہا کس وقت کے پیغمبر ہیں؟ آقا اسلام سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں یا بعد میں؟ کہتا نہیں آپ نہیں جانتے۔ میں نے کہا قاسم نانوتوی میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے قرآن۔ آپ قرآن سے ابھی کہہ رہے تھے قرآن سے بات کریں گے، اب آپ مولانا قاسم نانوتوی پہ آ گئے۔ میں نے کہا قاسم نانوتوی میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے، قرآن پیش کریں آپ۔ اور پھر میں نے کہا پیمانہ ٹھیک کریں، اللہ نے پہلے قرآن نازل نہیں ہوا، اللہ نے پہلے استاد مقرر کیا، ایک شخصیت کو منتخب کیا ہے، پہلے پیغمبر منتخب ہوا ہے، اس پر قرآن نازل ہوا ہے، اس نے بتایا کہ یہ اللہ نے بتایا۔ یعنی پیغمبر جو بات اللہ کی پہنچا رہا ہے
اس کی بات تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے من یطیع الرسول وما آتاکم الرسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ تو مربی صاحب بیچارے نا کہتے نہیں چلو ایسے کر لو۔ میں نے کہا ہاں چلو نہیں، میں نے کہا اصل پیمانہ یہی ہے کہ قرآن بھی ہمیں پیغمبر نے دیا ہے، اس کا فہم بھی پیغمبر سے لیں گے۔ اب فہم آپ اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے مرزا قادیانی سے سمجھیں گے تو کیا رسول اللہ سے سمجھنا جو قرآن دے کے جا رہا ہے، جو قرآن ہم تک پہنچا کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا تو وہاں وہ عنصر بہت زیادہ، مقصد تو وہی تھا، وہ تو چلو پروفیشنل ہے، وہ تو جھنگے میں ہوتا ہے بعض مربی کو متوجہ ہو جائے تو، ورنہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ بہرحال فکر ان کی بھی کرنی چاہیے دعا، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے جو سادہ قادیانی ہے نا، عام قادیانی بیچارہ جو پھنسا ہوتا ہے ان کی تعویلات میں اور ان کے چکر میں، ان کو نکالنا ہوتا ہے۔ تو وہ عنصر نے مزید اس سے، اور مربی صاحب کے وہ تو سر ہو گیا، سوال اس نے کیا، اس نے کہا پھر وہ کافر والی بات جو آپ نے سوال کیا تھا نا، وہ اس کے عنصر کے منہ سے بھی یہی نکل گئی۔ میں قدرتی کتاب ایک ساتھ رکھی ہوئی تھی، میں نے نکال کے دکھا دی۔ میں نے کہا دیکھیں یہ اس میں دیکھ لیں کہ مرزا صاحب نے، آپ کہتے ہیں نا کافر نہیں کہا، یہ امت مسلمہ کو کافر کہا ہے۔ میں پہلے ایک حوالہ کافر والا پیش کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ فوراً انہوں نے کافر کی تعویلیں شروع کر دینی ہیں کہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی کہا گیا کہ اس نے کفر کیا، تو اب یہ اس قسم کا کافر تو نہیں ہے، یہ اس قسم کا کافر کا ہے، یہ اس قسم کا تعویلیں شروع کر دیتی ہیں۔ پھر بعد میں نے جناب اللہ وہ غوری مزال مارتا ہوں نا جب کہ بھائی وہ کہا مسلمان ہی نہیں ہے، وہ میں نے ایک اور حوالہ دیا، اس پہ وہ عنصر چکرا گیا قادیانی۔ اس نے کہا مربی صاحب یہ تو مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے ہمارا اپنا بندہ خراب ہوتا ہے، تو مربی صاحب نے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ مفتی صاحب بڑے خوش، کہیں یار یہ تو مربی غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا ہاں ہم نے غصے میں نہیں آنا، ہم نے ان کو فکر دلانی ہے، ان کی فکر کرنی ہے، ان کو نیچا بھی نہیں دکھانا۔ میں نے کہا کئی باتیں آپ دیکھو نا، میں نے ان کو بالکل، وہ پھنس گئے تھے لیکن میں چھوڑ گیا، کیونکہ مقصد ان کو تذلیل کرنا نہیں تھا۔ میں اگر ان کی تذلیل کرتا، ان کو لاجواب کر دیتا، تو میں نے ان کو زخمی کر دیا تھا۔ زخمی کرنا مقصد نہیں ہے، نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے۔ یہ جو کئی اکثر سناتے ہیں بعض دفعہ نا، ایک سابق قادیانی ہی ہے وہ بھی، لیکن وہ جس طرح سے قادیانیت میں کام کر رہا ہے بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یار تم قادیانیت چھوڑ کے آئے، تمہیں قادیانیت کا پتہ نہیں تھا، پیدائشی تھے وہاں پہ، لیکن جو تم مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم قادیانیت کے متعلق جھوٹ باتیں کہتے ہو، وہ مسلمان تو خوش ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن قادیانی سنتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے رک جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ مسلمان ہو کے جھوٹے ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے متعلق جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچی باتیں اتنی ساری موجود ہیں ہمارے پاس، اتنے حقائق، اتنے دلائل موجود ہیں، ان سے دعوت دی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ ضروری کچی پیلی نیلی باتیں پہنچانی ہے کہ قادیانی شربت میں تھوک پھینک کے پلاتے ہیں مسلمانوں کو، اور فلاں، اور یہ کا بہشتی مقبرے کی مٹی فیضان میں ملاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے حقائق دلائل قرآن و سنت سے موجود ہیں۔ تو وہ جب کفر والی بات کی اس پہ بھی پھنس گیا، تو یقین کریں کہ میرے خیال سے 2.5-3 گھنٹے ہمیں لگے یا 4 گھنٹے، اس میں ہم نے اپنے 2 بندوں کو بھی اللہ نے بچا دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ تو اچھلیں، وہ کہیں ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، خاص طور پہ وہ جو مفتی صاحب کی جو جھگڑا ہو گیا تھا اس کے بعد تو میں شرمندہ تھا۔ اب کہتا ہے یہ ہم سے شرمندہ ہوں گے، ایک تو اللہ نہیں بچا، دوسرا اس قادیانی کو بھی غور و فکر ہو۔ میں نے دعوت دی اسے، میں نے کہا آپ تحقیق کریں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، مربیوں سے تعویلیں سیکھتے رہیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب خود ایک دفعہ پوری تحقیق کر کے دیکھ لیں، پھر جو بھی نتیجہ نکلے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم منوانے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم تو پہنچانے کے ہیں۔ تو اس لیے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ اس اسلوب پہ جو میں نے بات کی ہے قرآن مجید کی، یہ تقریباً 6 آیات مبارکہ آپ کو پیش کی ہیں، یہ سمجھ آ گئی کہ اس میں یہ میرا موقف کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی جو کچھ آقا علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ بعد میں کچھ نازل ہوگا اور اس پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ یہ 6 آیتیں مبارکہ آپ کو میں نے لکھوا دی۔